رمضان رمضان يا رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کوہنور نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن فضیلت رمضان اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں شہادت مولا علی اور تاکرات پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ایوب، نوجوان ثنا خان ہیں. ان سے گزارش ہے کہ خوبصورت کلام پیش کیجیے. دل وچ پر کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. منگ لے راہب جننے پتر منگنے نے منگ لے راہب جننے پتر منگنے نے لگے آئے دربار علی دے بچیاں دا لگے آئے دربار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. جیڑا آندا چولیاں پر کے جاندا اے جیڑا آندا چولیاں پر کے جاندا اے ایسا ہے دربار علی دے بچیاں دا ایسا ہے دربار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. ویکھی ساری خلقت تیری ہو جاسی ویکھی ساری خلقت تیری ہو جاسی او بنتے سی ایک بار علی دے بچیاں دا بنتے سی ایک بار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. صدقہ حسن حسین دا اسلم منگیا کر صدقہ حسن حسین دا اسلم منگیا کر صدقہ حسن حسین دا اسلم منگیا کر صدقہ حسن حسین دا اسلم منگیا کر. رب سونا ہے یار علی دے بچیاں دا رب سونا ہے یار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا مولا علی مولا علی مولا علی علی. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب عمران ایوب قادری صاحب نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. ایک ہماری بہن تھی، ان کا سوال تھا صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے حسین کا اذن پڑھو، اس کی وضاحت وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا اس کا مطلب ہے. میرے تو یہ لفظ نیا ہے. اچھا جی، یا تو اس کی آپ وضاحت کریں تو میں اب سوال ان کا اتنا تھا اصل میں. ٹھیک ہے، وضاحت کرتے ہیں پھر ڈسکس کر لیتے ہیں. علامہ صاحب سے بھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے، لائن میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے، تو موضوع کی طرف آتے ہیں. پیر صاحب، سیدنا علیہ السلام کا اسلام قبول کرنا اور پھر اسلام کے لیے خدمات سر انجام دینا، ان پہلوؤں پہ آپ کیا کہیں گے؟ مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام جی کی ولادت کعبہ میں ہوئی. ٹھیک ہے. کعبہ سے دو واقعات بڑے مشہور ہیں. جی.
پہلا واقعہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبے نے در آمنہ کو سجدہ کیا تھا. اللہ اکبر. واہ. اور دوسری یاد جو کعبہ سے ہے وہ یہ کہ مولا کائنات کی ولادت کعبہ میں ہوئی. اب لوگ اسے بیان کرتے ہیں مولا علی کی فضیلت کے باب میں. میں ان سے اتفاق کرتے ہوئے ایک راستہ دکھانا چاہتا ہوں جی جی کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہونا یہ اگر مولا علی کی فضیلت ہے تو اس سے بڑھ کے یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ اس میں مولا علی کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. واہ. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ طواف فرما رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے, سارا طواف کرنے والے کھڑے ہو گئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حیران ہوئے کہ دوران طواف حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود سے کیا گفتگو فرما رہے ہیں, کعبے سے کیا گفتگو فرما رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے لیکن بندہ مومن جس کے دل میں اللہ کی میری پیار اور محبت ہے اس کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر فتح مکہ پر آپ نے دیکھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پر تھے بالکل. اور کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان فتح سیدنا بلال نے عطا فرمائی. صحیح. اور سیدنا بلال کو یہ مقام دینے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ سیدنا بلال حضرت امام حسن حسین سے بڑا پیار کرتے تھے. اللہ. اور وہ واحد صحابی ہیں سیدنا بلال کہ جنہیں حسنین کریمین بابا بلال کہہ کے اللہ بلایا کرتے پکارتے تھے. تھے. واہ واہ. اتنا تعلق تھا. اس نسبت اہل بیت کی وجہ سے حضرت بلال کو یہ مقام ملا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے آپ نے اذان دی. میرے آقا نے واضح فرما دیا کہ بندہ مومن جس کے دل میں اللہ کی اور میری محبت ہے اس کی عظمت و شان تجھ سے زیادہ ہے. لہٰذا ایک بندہ مومن کا دل اگر اس سے بہتر ہے تو مولا علی تو پھر کل ایمان ہے. یہ حدیث مبارک ہے جی. کل ایمان ہے. جب آپ کل ایمان ہیں تو کل ایمان کی ولادت اگر کعبہ میں ہوتی ہے تو اس سے شان کل ایمان کو نہیں ملتی بلکہ کعبہ کو ملتی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات بڑی ایمان فروز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کعبے میں ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کعبہ کے لیے بڑی فضیلت اور بڑی شان ہے. مگر میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ امت مسلمہ میں اتنے مروج ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں دنیا کے جس کونے میں گیا ہوں میں نے پورا عرب دیکھا ہے اور ایک بار نہیں متعدد بار بلکہ بہت کافی مرتبہ. میں عجم میں گیا ہوں, میں فار ایسٹ ملکوں میں گیا ہوں, میں مغرب امریکہ میں گیا ہوں. ہر مسلمان کی زبان پر یہ بات میں نے سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کعبہ نے حضور کے جیسے قطر کو سجدہ کیا اور حضرت مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی. ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں کعبہ میں جا کر تو کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دونوں باتیں یاد آ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک ہم ہیں کہ کعبہ تجھے آ کے سجدہ کرتے ہیں اور ایک میرے آقا کا حجرہ کا جسے تو سجدے کیا کرتا. اللہ. کیا بات. اور اس مقام پر اگر کوئی یہ کہے کہ کعبے کو طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ یہ کعبہ جائے ولادت مولا علی ہیں اور یہ کعبہ سجدہ کرنے والا ہے سیدنا آمنہ کی حجرہ مبارک کو, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب, خیریت سے؟ تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز. آپ نور سلطان صدیقی صاحب سے بات کرنی ہے. جی بول رہا ہوں. جی آپ صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ صاحب ماشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ کل شہادت ہے امام علی کی جو ہے ان کی شہادت کا دن ہے. جی تو آپ سے فرمائش کرنی تھی منقبت کی. جی آپ بڑی خوبصورت منقبت پڑھتے ہیں, نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. انشاءاللہ یہ منقبت ٹائم ہوا تو میں ضرور شامل کروں گا آج پروگرام میں. بہت شکریہ. جی پیر صاحب. اور اس کے ساتھ میں بعض دفعہ بڑا متفکر اور بڑا غمزدہ ہوتا ہوں کہ مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ نبی کے تصور سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ارے جس کعبہ کی طرف تم منہ کر کے نماز پڑھتے ہو اس کعبہ کو تم نے حضور کے در اقدس کی طرف جھکتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ. کیا کعبہ کو دیکھتے ہوئے یہ حدیث یاد نہیں آئے گی؟ کیا کعبہ کے اندر مولا علی کی ولادت کو نہیں تم نے دیکھا؟
ان دو حدیثوں کو کون مسلمان فراموش کر سکتا ہے؟ بالکل. جب یہ دونوں حدیثیں انسان کے ذہن میں ہوں گی تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی اور علی کا تصور نہ آئے نماز ارے میں؟ واہ، سبحان اللہ، کیا بات. سبحان اللہ. بلکہ عشق والوں نے بڑی اچھی بات کی، میں اس جملے کو اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو ہمارا سر سجدہ کرتا ہے بیت اللہ کو، مگر ہمارا دل سجدہ کرتا ہے گنبد خضرا کو۔ سبحان سبحان اللہ. اللہ. آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے آج پھر واہ واہ. وہ ایسی بات ہوئی، کل بھی میں نے یہ شعر پیش کیا تھا، آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرحان بات کر رہا ہوں ہاؤس سے. جی کیا کہیں گے؟ نعت کی فرمائش کرنی تھی آپ سے. جی کون سی؟ حشر میں خود کو دیکھوں گا تو بکھر اچھا جاؤں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام دیکھتے رہیے. میں آج پروگرام وہ میں کافی زیادہ فرمائشیں آپ کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں تو منقبت ہم لازمی جی، آپ سے لیں گے، انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ ابھی ضرور. میں چاہ رہا ہوں کہ سید منظر عباس شاہ صاحب اگر بسم اللہ. منقبت مولا کائنات کی بارگاہ میں آپ پیش کریں. بسم اللہ کیجیے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. نور بھائی شعر دیکھیے گا. کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی. حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. اور اس کلام کا مقطع
میرے دادا استاد قبلہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں اعظم یہ مغفرت کی اعظم اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی 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 ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی علی ہم ہیں علی 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 ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان. ویلکم بیک ناظرین. کوہ نور ٹی وی پر سحر کی خصوصی نشریات فضیلت رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایف ایم جذبہ نیٹ ورک بورے والا اور مظفر گڑھ آپ لوگ لائیو سن رہے ہیں. شہادت مولا کائنات ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تاخیرات پہ ہماری گفتگو بھی انشاءاللہ ہے. علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب پیر شفاعت رسول نوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جو مزید ہمارے آگے کے سوال ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کنٹینیو کیجئے پیر شفاعت رسول صاحب سے جو جہاں پہ گفتگو انہوں نے چھوڑی. جی بالکل. مزید فضائل آپ نے بیان کر رہے ہیں, خدمات میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو کیجئے, مزید گفتگو کو آگے بڑھائیے. مولا کائنات کی اسلام کے حوالے سے سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران مکہ کو بلایا تھا صحیح ضیافت پر, وہ کھانا کھا کے چلے گئے. جی حالانکہ عرب کے ہاں رواج تھا کہ جب کوئی ضیافت کے لیے بلاتا کھانے پر تو وہ بعد میں پوچھتے تھے, یہ رسم تھی کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا. ٹھیک ہے. کسی بڑے ایشو پر دعوت کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو چلے گئے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ افسردہ تھے,
آپ نے پوچھا بھتیجے کیوں افسردہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ سردار آئے اور کھا کے اور چلے گئے، پوچھا ہی نہیں، حالانکہ رسم و رواج تھا ان کا۔ آپ نے فرمایا پھر دعوت کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت کی، ضیافت کی، پھر آئے تو حسب معمول پھر انہوں نے کھانا کھایا اور گپ شپ کر کے جانے لگے۔ تو آپ نے فرمایا تم پوچھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیوں بار بار بلاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا بتاؤ کس لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایمان کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو اس موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر تمسخر کیا۔ تو مولا کائنات وہاں بیٹھے تھے، آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، جسم میرا پتلا اور نحیف ہے، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس پر کفار نے اور کہکا لگایا۔ اس سے پہلے حضرت علی کے ایمان کی خبر نہیں تھی، لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کلمہ پڑھ چکے تھے۔ صحیح۔ تو جب مولا کائنات نے یہ اعلان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار آئے۔ تو سردار کہنے لگے کہ اس کمزور اور نحیف بچے کے ایمان لانے پر تم اتنے خوش کیوں ہو؟ تو میرے آقا نے فرمایا تمہیں اس کا نحیف بدن نظر آ رہا ہے، مجھے اس کے نحیف بدن میں فاتح خیبر کا مجسمہ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت آئے گا کہ خیبر کو فتح کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ باہر پہرا تھا تلواروں کا، رات کو نیند تو نہیں آئی ہوگی؟ تو آپ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تم یہاں ٹھہرو اور صبح امانتیں واپس کر کے پھر مجھے مدینہ میں آ کے ملو۔ اللہ فرمانے لگے میں حضور کے اس فرمان پر کہ آقا نے فرمایا کہ مدینہ میں آ کے ملنا ہے تم نے علی مجھے، میں بے خوف ہو کے سویا، زندگی میں کسی رات بھی اتنے مزے سے نہیں سویا جتنا تلواروں کے پہرے میں سویا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہاں سے یہ جو دو واقعات ہیں یہ تو مکہ کے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور پھر آپ مدینہ میں گئے، اور پھر مدینہ میں سوائے غزوہ تبوک کے کوئی غزوہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ پھر اس غزوہ تبوک میں بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں امیر مدینہ مقرر ہوئے تھے اور آپ وہاں ٹھہرے۔ اور واحد سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ صحابی ہیں کہ حضور کی حیات ظاہری میں وہ مدینہ کے امیر مقرر ہوئے۔ یہ فضیلت کسی اور صحابی کو اور کسی بھی اہل بیت کے فرض کو حاصل نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم لوگ یہ تو بتاتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں معاذ بن جبل کو قاضی بنا کے یمن کا بھیجا تھا، وہاں حضرت علی کو گورنر بنا کے اور حاکم بنا کے بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے۔ واحد وہ صحابی ہیں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا، آرڈر کیا، متعین کیا ایک علاقے کا گورنر اور حاکم بنا کر۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علی تجھے سے محبت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، ایمان والا تو اس سے بغض نہیں رکھ سکتا، منافق تو اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آپ ایک تفصیل جملہ کے ساتھ اس کو اگر آپ کی اجازت دیں، اب اس کی روشنی میں مولا علی نے ایک جملہ فرمایا، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس حدیث کی وضاحت ہو جائے۔ فرمایا سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اگر مومن کی میں گردن پر تلوار رکھ دوں مومن پھر بھی مجھ سے محبت کرے گا، اور اگر میں منافق کو دنیا کی نعمتیں ڈھیر کر دوں اس کے دل میں پھر بھی میری محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو آپ نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب آپ پہ وار کیا گیا تو اس جو وار کرنے والے کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، آپ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اور لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ ذرا میں کہتا ہوں کہ تفصیلاً آپ بتائیے اس بارے میں۔ اشتعال تو بڑا تھا جی، اور جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ لوگوں تھے انہوں نے اس قاتل کے اہل خانہ کو اور اس کے خاندان کو ہدف بنانے کی کوشش کی، جس طرح ایک اشتعال میں ہوتا ہے، مگر مولا علی نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں میری وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب میرے منہ پر یعنی آسمان ولایت پر اس نے تھوکنے کی کوشش کی تھی جس کے سینے پر میں بیٹھا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ پہلے میں اللہ اور رسول کی محبت اور حکم پر اسے قتل کر رہا تھا، اب جب اس نے یہ حرکت کی تو میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہوا، تو میں نے کہا کہ علی اپنے ذاتی غصے پر کسی انسان کی گردن نہیں کاٹ سکتا۔ فرمایا کہ یہ میری تعلیمات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر جب وار ہوا تو آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ کیا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد میں ہوئی۔ ایک شہادت وہ
کہ جب سارا مکہ مخالف تھا تو آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کی صدا بلند کر کے کی تھی. اور ایک وہ شہادت جو آپ کو مسجد میں نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم علی تم کامیاب ہو گئے. مولا علی نے فرمایا کہ اس قاتل کو اور اس کے خاندان کو کوئی تشدد نہیں کرنا، اسے قانون کی طرف پیش کرنا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اپنے دشمن کو پہلے وہ مسلح کرتے تھے. مسلح یہ تھا کہ ناک کاٹا، آنکھیں نکالی، کان کاٹے، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، پھر اس کے بعد پیٹ کاٹا، آخر میں جا کے وہ گردن کاٹتے تھے یا دل پر وار کرتے تھے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا. اور اس نے جب وہ گرفتار آپ کے سامنے تھا تو اس نے کہا کہ علی مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے. مولا علی نے اس زخمی حالت میں بھی اشارہ فرمایا کہ اس نے در اہل بیت سے فریاد کی ہے، لہذا گو قاتل ہی صحیح اسے پانی پلایا جائے، اور پانی سادہ بھی نہیں، فرمایا کہ اسے میٹھا شربت پلاؤ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اہل بیت جو ہے اپنے قاتلوں کے ساتھ، معاندوں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. بہت خوبصورت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سوال جو ہیں وہ پیر صاحب سے کیے تھے، پیر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا جواب دیا ہے. اور چونکہ اب بات محبت پہ آ گئی ہے تو میں علامہ صاحب بالکل سوال میرا مختصر ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جو ایک محبت کا تقاضا حضور نے فرمایا، اس کی وضاحت تھوڑی سی آپ اگر کریں. اور کس موقع پہ فرمایا؟ شاہ صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے تو مجھے حضور کی ایک حدیث یاد آ رہی تھی. بسم اللہ بسم اللہ. کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ نا مولا کائنات کو نا بڑی ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے تھے. ٹھیک. دیکھتے رہے. مولا کائنات نے عرض کیا کہ آپ مجھے بڑی ٹک ٹکی لگا کے غور سے دیکھ رہے ہیں، خیریت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضور کی زبان سے نہیں سنا ان نظر الی وجہ علی عبادہ، اللہ اکبر، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیا بات کیا بات. اب رہا جو آپ کا سوال ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جی کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس مولا کے معنی سردار کے لے لیں، مدد کے لے لیں، دوست کے لے لیں، رفیق کے لے لیں، بے شمار اس کے معنی قربت میں بھی آتے ہیں اور محبت میں بھی آتے ہیں. اس کا معنی ایک محبت بھی بنتا ہے. ٹھیک. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات سے بہت محبت فرمائی ہے. شروع میں پیر صاحب فرما رہے تھے تو میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں کہ مولا کائنات کی جو ولادت ہے نا، یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہے. پہلے ہے کعبے کے اندر. اس سے فضیلت مولا کائنات کی ہے. اگر دیوار کعبہ پھٹ جاتی ہے یا دروازہ کھل جاتا ہے اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ اندر داخل ہو جاتی ہیں اور آگے سے دروازہ یا دیوار جو ہے وہ بالکل ساتھ جڑ جاتی ہے، تو اس میں فضیلت بھی مولا کائنات کی ہے. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، آپ کی فضیلت ہے. اگر بلال چھت پہ چڑھ کے اذان حضور کے حکم سے اذان پڑھتے ہیں تو فضیلت بلال کی ہے. ٹھیک. اگر کعبہ جھکتا ہے مصطفیٰ کے گھر کی طرف تو اس میں فضیلت مصطفیٰ کی ہے. جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اس کی فضیلت ہوتی ہے. اب مولا کائنات جو ہیں ان کی ولادت ہوتی ہے اب بھی 10 سال بعد اعلان نبوت ہوا ہے. اس میں راویوں کا اختلاف ہے کہ 7 سے 10 یا 12 سال کی عمر میں اس کے درمیان جو ہے وہ آپ نے ایمان قبول کیا ہے. ٹھیک ہے. بہرکیف 10 سال بعد اعلان نبوت ہوتا ہے اور حضور نے اعلان نبوت سے پہلے ہی علی کو غسل دیا ہے. اللہ اکبر. اور اعلان نبوت سے پہلے اب یہ علی جو نام ہے، نام تو اور بھی رکھے گئے تھے. نام تو حیدر قرار بھی رکھا گیا تھا، نام تو اسد بھی رکھا گیا تھا. ان دونوں ناموں کے معنی تو بڑے خوبصورت ہیں، بہادر کے معنی ہیں، شیر کے معنی، لیکن علی کا جو نام ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اللہ اکبر. اور زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے. کیا بات کیا کہ بات. اس کا نام علی رکھا جائے. علی نام بھی رکھا گیا، علی کو غسل بھی مصطفیٰ نے دیا، علی کو گڑتی بھی مصطفیٰ نے دی. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب، اور پھر دوسری ایک روایت آتی ہے الریاض النظرہ فی مناقبۃ العشرہ کتاب کے اندر کہ مولا کائنات جو ہیں وہ 3 دن تک انہوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. تو فاطمہ بنت اسد پریشان تھی، حضور تشریف لائے،
آپ کی گود میں دیا تو مولا کائنات نے آنکھیں کھولی۔ کسی ایک مقام پہ حضور نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی؟ یا رسول اللہ میری خواہش تھی آپ کا چہرہ سامنے ہو تو میں اپنی آنکھیں کھولوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فضائل علی میں بے شمار، اور آپ کی ولایت آپ نے جب ایمان قبول کیا ہے بچپن میں، چونکہ آپ بھی گھر میں تھے، حضرت ابو طالب جو ہیں وہ کثیر العیال تھے، بچے زیادہ تھے، علی کو حضور نے لیا تھا اور حضرت جعفر کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لیا تھا، تو حضرت علی کی کفالت بھی حضور کر رہے تھے۔ علی بھی گھر میں تھا اور ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ بھی گھر میں تھی۔ سبحان اللہ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ختیجۃ الکبریٰ نے ایمان قبول کیا اور پھر حضرت مولا کائنات نے قبول ایمان کیا۔ اسی طرح نماز کی فرضیت آتی ہے تو سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز ام المومنین نے پڑھی ہے اور پھر اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی نے نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نور کسان صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے جی، کہ وہ اس پروگرام میں مولا کائنات کا ایک کلام شامل کریں اپنی آواز۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام دیکھتے رہیے۔ جی رام رام صاحب۔ اب مولا کائنات جو ہیں انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا ہے تو ہجرت کی رات بھی بیان ہو گئی، جی بالکل، مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، ایک غزوے کے علاوہ تمام غزوات میں آپ شرکت کرتے ہیں۔ اب آپ کے بات آتی ہے نکاح کی۔ دیکھیں مولا کائنات کی بچپن سے لے کر پوری کفالت مصطفیٰ نے کی ہے، اللہ، اور مدینہ میں جا کے جوڑا جوڑا صحابہ کو بنایا اور فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کو علم کا دروازہ قرار دے دیا۔ کیا مولا کائنات آخر میں جا کے جب 2 ہجری میں آپ کا نکاح ہوتا ہے تو 2 صحابہ کرام جس میں دونوں پہلے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت علی ہماری خواہش ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں اور فاطمہ کا رشتہ جا کے مانگیں۔ اللہ اب سیرت کی کتابوں میں ہے کہ دونوں پہلے خلیفہ بھیجنے والے ہیں، ان کا آپس میں پیار، ان کا آپس میں ان کی محبت اتنی زیادہ صحابہ کرام کی تھی، ایک دوسرے سے بڑھ کے محبت فرماتے تھے۔ جیسے میں نے ایک دن پہلے بھی کہا کہ حضور صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے اور مولا کائنات تشریف لے آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام، یہ تو اہل بیت میں ہے نا مولا کائنات، بالکل، اور اہل بیت کے نزدیک تو کوئی کسی قسم کی جو ہے کوئی نجس چیز جو ہے وہ قریب جا ہی نہیں سکتی، ایسے ہی قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو حضور سب صحابہ کرام کے چہرے دیکھ رہے تھے کہ کون ہے، جگہ نہیں ہے جو حضرت علی، تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ آپ سرکار کا چہرہ دیکھ رہے تھے، سرکار کی کا نظریں کہاں جا چہرہ رہی دیکھ رہے ہیں؟ تھے تو سرکار نے فرمایا ابو بکر عظمت والا ہی عظمت والے کو سبحان پہچانتا اللہ۔ کنٹینیو کرتے ہیں بات کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ صاحب، آپ سے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی۔ جی بسم اللہ۔ رائیاں چلے مدینے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام دیکھتے رہیے۔ کافی زیادہ فرمائشیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کی آج اکٹھی ہو گئی ہیں، موصول ہو رہی ہیں، تو میں منقبت کے اشعار ضرور لازمی میں پیش کروں گا، لیکن وہ آخر پہ انشاءاللہ منقبت کے اشعار جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ جی لاما صاحب۔ اب میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے کہ مولا کائنات کا جو نکاح ہے نا، جی بسم اللہ، جنت کے ساتھ، بسم اللہ، شارٹ ٹائم میں میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات حضور کے در اقدس پہ تشریف لے جاتے ہیں، دستک دی۔ حضور نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ کنڈی کھولو علی آیا ہے، اللہ دیکھا نہیں، اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے جب دروازہ کھولا تو آگے علی کھڑے تھے، حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں بات کیسے کروں، لیکن 63 سال علی کی بھی عمر ہے، مولا کائنات کی بھی 63 سال، مصطفیٰ کی بھی عمر ہے۔ اب پوری زندگی حضور کے ساتھ اور حضور کی صحبت میں گزاری ہے، بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا علی جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو۔ یا رسول اللہ جو کہنا چاہتا ہوں ہمت نہیں پڑ رہی۔ فرمایا جبریل آپ کے آنے سے پہلے آگے خبر دے گا، فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا؟ یا رسول اللہ بچپن سے لے کر تو آپ کی صحبت میں ہوں، آپ کی کفالت میں ہوں، آپ کو سارا پتہ ہے کہ میرے پاس کیا ہے، ایک اونٹنی ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ فرمایا زرہ جا کے بیچو اور جا کے جو ہے اپنا حق مہر کا بندوبست کرو۔ اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، ایک تو حضور نے اپنی بیٹی سے جا کے پوچھا، ماں باپ کو اپنی بیٹیوں سے پوچھنا چاہیے، رضا لینی چاہیے، اور
حضرت فاطمہ جو ہیں وہ خاموش ہیں. حضور نے فرمایا فاطمہ بیٹا اللہ کا بھی حکم ہے اور آپ کے باپ کی بھی خواہش ہے. سبحان اللہ. آپ کی خاموشی تھی کہ فرمایا جب اللہ کا بھی حکم ہے تو باپ کا فاطمہ کیا انکار کر سکتی ہے. اللہ مولا کائنات زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں, سیدنا عثمان غنی مل گئے اور پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہو, علی کہاں جا رہے ہو. حضور ساری بات بتائی کہ یہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا یہ 400 درہم مجھ سے لے لو, یہ زرہ مجھے دے دو. خرید کے اور پھر کہا کہ مولا کائنات سے کہ یہ میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. ارے واہ سبحان اللہ. کیا بات. اب حضور نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی موجودگی میں یہ نکاح پڑھا اللہ. اور اس میں گواہ پہلے دونوں خلیفہ ہیں موجود ہیں, ٹھیک دونوں خلیفہ ہیں. اور بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ولیمہ تو سیدنا عثمان غنی نے کیا تھا اللہ کہ مولا کائنات یہ ولیمہ جو ہے یہ میری طرف سے ہو جائے. سبحان اللہ. ماشاء اس اللہ. لیے آپ کے صحابہ کرام, ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی آپس میں بڑی محبت تھی. اگر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے تو بعض اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں, جی جی لیکن حدیث موجود ہے کتابوں کے اندر. وہ پوری حدیث جو ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں اس کو پوری پڑھ کے دیتا ہوں جی جی کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسوہا و عمر حیطانوہا و عثمان سقفوہا و علی بابوہا. اللہ. حضور فرماتے میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے, سبحان اللہ. عمر اس کی دیواریں ہیں, واہ عثمان اس کی چھت ہے, کیا بات ہے جی. علی اس کا دروازہ. بہت سبحان اللہ. علامہ صاحب شہادت کے ساتھ ساتھ ناظرین بڑی احسن انداز سے ہمارے علماء کرام جو ہے مناقب اور فضائل بھی مولا کائنات بیان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کنٹینیو رہیں گی یہ گفتگو, ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. عمران ایوب قادری سے ہم گزارش کریں گے آپ نذران عقیدت پیش کیجیے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے, میں یہ کیسے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے, پھر غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے, غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں, کیا کہ چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے, چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے, غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے. یہ تو ہو سکتا نہیں
मुमकिन ही नहीं कि मेरे घर आलाम आए आपके होते हुए मेरे घर आलाम आए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किस से कहे जख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए जख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر سحر کی یہ خصوصی نشریات فضیلت رمضان کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایف ایم جذبہ نیٹ ورک بورے والا اور مظفر گڑھ آپ لوگ لائیو سن رہے ہیں 21واں روزہ آج الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ رکھ چکے ہیں اور سحری اختیار کر چکے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں اس ماہ مبارک کا یہ آخری عشرہ ہے اور شہادت مولا کائنات پہ ہم نے گفتگو کی, فضائل پہ گفتگو کی اور طاق راتوں پہ بھی ہم ساتھ ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں ہو سکتا ہے کہ آج کی رات بھی طاق رات ہو. تو کس طرح عبادات کرنی ہے, خاص عبادات کا اہتمام کرنا ہے. جو معتکف ہیں وہ تو اعتکاف کر رہے ہیں, ان کے علاوہ ہم لوگ ہیں, آپ لوگ ہیں, کس طرح ہم خاص عبادات کو مزید آگے لے کر چل سکتے ہیں. پیر شفاعت رسول صاحب علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پیر صاحب کی طرف میں آؤں گا اور میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ معتکف تو اعتکاف کر رہے ہیں جو 10 دن کا اللہ کے حضور مساجد میں, تو ہم لوگ بھی کوئی خاص عبادت, نوافل, قرآن پاک کی تلاوت, اس کے علاوہ مزید کیا اور ہو سکتا ہے مطلب عبادات کو مشغول رہنے کے لیے انسان؟ لیلۃ القدر کی تلاش جی ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ٹھیک ہے کرنے کا حکم میرے آقا نے ان الفاظ میں دیا, تحروا لیلۃ القدر, کہ تلاش کرو لیلۃ القدر کو جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں. ٹھیک ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ طاق راتوں میں رات کو قیام اللیل طویل فرماتے تھے. ٹھیک صحیح. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہمیں ان طاق راتوں میں سحری کے حوالے سے یہ سوچنا پڑ جاتا تھا کہ ہم سحری کر سکیں گے یا نہیں. اللہ اکبر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر جب مکمل قیام اللیل مکمل فرماتے تو پھر ہم جلد تیزی سے کچھ تبرکاً کچھ سنتاً ہم سحری تناول کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو سب سے زیادہ محبوب مشغلہ میرے آقا کا تھا وہ قیام اللیل ہے کہ آپ ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پاک نوافل میں سنا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک موقع پر رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جیسے کہ یہ ہمارے شبینہ ہوتے ہیں مساجد میں, ایسے ہی
دیکھیں ہمارے ہاں جو شبینہ ہوتا ہے اس میں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 2 سپارے 3 سپارے 4 سپارے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام اللیل تھا اس میں مقصد یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو نوافل ہیں اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک سنا کرتے تھے، لیکن اس قرآن میں رکوع اور جو سجود وہ ذرا لمبے ہوتے تھے طویل رکوع سجود ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ کیونکہ قرآن پاک میں جہاں قیام اللیل کا ذکر کیا وہاں ورتل القرآن ترتیلا کا ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ ذکر کرو، پڑھو، اور ترتیل کا معنی ٹھہر ٹھہر کے بیان کرنا کہ اگلے کو سننے میں سمجھنے میں آسانی ہو، اور ترتیل میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس انداز سے پڑھیں پرسوز کیفیت میں کہ سننے والا سننے کے بعد اس پر عمل کے لیے راغب ہو جائے۔ آج تو ہم نے ترتیل کا معنی ہی بدل دیا ہے نا، کہ ترتیل کا معنی ہم نے زیادہ یعنی تر اگر شبینہ کو اس طرح پڑھیں تو ایک تو ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا اور ترغیب بھی ہوگی، لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی۔ ہم تو یعنی کہ سپارہ ختم، آج کتنے پارے پڑھنے ہیں، یہ سسٹم پارے ختم کرنے پر زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم یہ نام دے دیں قیام اللیل کا اور اچھے طریقے سے جیسے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اگر اس طرح اس کا اہتمام کرے تو کیا زیادہ اچھا نہیں ہے؟ وہ زیادہ بہتر اور سنت کے قریب ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے قریب ہوگا۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار اور توبہ کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو اگر آپ نوافل نہیں پڑھ رہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن پاک کی میں آیات کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، اس پر بات ہمیں کرنی چاہیے، کہ اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار سے جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے جو گناہ ہیں میں نے ان کو ہلکا کرنا ہے، کم کرنا ہے۔ تو جب انسان اپنے سے پہلے گناہوں کو کم کرنے کی فکر میں رہتا ہے تو نفسیاتی طور پر یہ انسان کے ذہن میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں تو پہلے گناہ کم کرنے کی فکر میں ہوں۔ استغفار سے یہ ایک شعور بیدار ہوتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کو 2 فائدے دیتا ہے، ایک فائدہ دنیا میں اور دوسرا فائدہ آخرت میں۔ دنیا میں فائدہ اس کو اللہ یہ دیتا ہے کہ اس کی شہرت اچھی کرتا ہے اور اس کے رزق کو وسیع کرتا ہے، اور آخرت کی شہرت فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس آخرت میں جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ کم ہوں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے لیلۃ القدر کا دوسرا عمل جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ تیسرا عمل جو مختلف احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے اگر نوافل پڑھ کے آپ فارغ ہو گئے تو بیٹھ کے قرآن پاک سنیں اور ایک دوسرے کو سنائیں قرآن پاک۔ یہ تیسرا عمل ہے، یعنی قیام اللیل میں نوافل میں قرآن، نوافل آپ نے پڑھ لیے، آپ تھک گئے ہیں بیٹھ گئے تو اس کے بعد بھی قرآن پڑھیے، اور اس دوران اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کریں۔ اور قرآن پاک میں سورۃ الہود میں ہے کہ اے قوم اللہ سے تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں بھی اضافہ کرے گا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا۔ اس لیے لیلۃ القدر میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آج مغرب کے بعد ہم نے پہلی لیلۃ القدر کی طرف جانا ہے، ہم نے بالکل ایک آج تھی اب رات اختتام ہے لیلۃ القدر کا، پہلی لیلۃ القدر کا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لیلۃ القدر 27 کو ہی ہو، 29 کو ہو سکتا ہے آج ہی لیلۃ القدر جو ہے جس میں ہم ہیں، لہٰذا یہ جو چند لمحے اس وقت ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن پاک نے، حدیث تو پتہ نہیں متواتر کے درجے پر ہے یا نہیں، ہم بحث کر سکتے ہیں، مگر قرآن کی کسی آیت پر تو یہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی نا، وہ تو حتمی اور قطعی ایک بات ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کا اگر آپ حساب لگائیں تو 83 سال سے زیادہ کا وقت بنتا ہے۔ اگر آپ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی حضور روئیں، گڑ گڑائیں، اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اس رات سے 3 بندے محروم رہیں گے۔ پہلا بندہ وہ کہ جو تکبر کرنے کا عادی ہوگا، عادتاً اس کا بناؤ سنگھار، اٹھنا بیٹھنا، بالوں کی وضع قطع، اس سے تکبر کا ترشح ہوتا ہوگا، وہ شخص کبھی بھی
اس راز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. اور دوسرا وہ شخص کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا. تیسرا وہ شخص جو شراب اور زنا کا عادی ہوگا. لہذا ان 3 باتوں سے توبہ کر لینی چاہیے، اور 3 باتوں سے توبہ کرنے کے بعد استغفار کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہے حتی مطلع الفجر، کہ فجر کے طلوع ہونے تک. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو فجر کے طلوع ہونے کو بعد مفسرین نے طلوع شمس مراد لی ہے، بالکل ٹھیک، بعد نے فجر کا وقت مراد لیا، نماز فجر کا وقت مراد لیا. بہرحال ہمیں فجر کا وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور طلوع فجر کا بھی، یعنی شمس کے طلوع کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس بڑا تھوڑا وقت ہے. اور حدیث مبارک ہے، ایک حدیث اس میں ساتھ ذہن میں رکھیے، میرے آقا نے فرمایا جس نے سارا رمضان روزے رکھے، تلاوت کی ہیں، سب کچھ کیا، مگر وہ لیلۃ القدر کو نہ پا سکا، لیلۃ القدر کے خیر سے محروم رہا، فقط حرم کلو، یوں سمجھے کہ اس نے پورے ماہ رمضان سے محروم رہ گیا. اچھا، یہ محروم رہنا کیا ہے؟ کیا اعتکاف میں بیٹھا ہے، وہ عبادات بھی کر رہا ہے، خاص طور پہ اہتمام کر کے مسجد میں بھی جا رہا ہے، اب اس کو نہیں پتہ چلا، غیر اعتکاف بھی ہے، ویسے ہی علاوہ بھی اس کے ہے، تاک رات سمجھ کے وہ جا رہا ہے مسجد میں جا کے کہ شاید آج لیلۃ القدر ہو، تو وہ پھر بھی اس کو پتہ نہ چلے. یعنی کہ سرکار آپ کا جو فرمان ہے سرکار تو علیہ وسلم کا محروم رہا، وہ کس سینس میں ہے؟ میں اس کی وضاحت چھوٹے سے حدیث سے کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن خیر اور فلاح کے کام کرنے والے اللہ کے پاس جائیں گے، نمازی جائے گا کہ اللہ مجھے اس کا جزا دیں، تو اللہ فرمائیں گے تو نے تو نماز پڑھی تھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، وہ جزا تو تجھے مل گئی، میرے پاس تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر مجاہد اور شہید جائیں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے جہاد کیا، شہادت کے مقام پر ہم بیٹھے، اللہ فرمائیں گے تم نے اس لیے کی تھی کہ لوگ تمہیں بہادر، جری اور طاقتور اور یہ کہیں، وہ تمہیں نام دنیا میں مل گیا ہے. زکوٰۃ تم نے اس لیے دی تھی کہ لوگ تمہیں سخی کہیں کہ اس کے بعد بڑا پیسہ ہے، یہ سخاوت کرتا ہے، تو تم نے اس نیت سے زکوٰۃ دی تھی نا، تو وہ تمہیں صلہ تو مل گیا. جس نیت سے تم نے کام کیا تھا وہ صلہ تو ہم نے تمہیں دے دیا. تم نے میری رضا کی خاطر اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. اگر ہم لیلۃ القدر کی راتوں کو جاگیں اس لیے کہ لوگ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ یہ لوگ تو بڑی عبادت کرنے والے ہیں، بڑی عبادت گزار ہیں، بڑا تضرع کرنے والے ہیں، آنسو بہائیں تو ریاکاری میں، دعائیں مانگیں تو ریاکاری میں، سجدے کریں تو ریاکاری میں، اگر ان کیفیات کے ساتھ آپ لیلۃ القدر کی راتوں کو گزارتے ہیں تو جاگنا تو ضرور ہوگا مگر لیلۃ القدر کو پانا نہیں ہوگا. لیلۃ القدر کو پانا ہے تو سب سے پہلے اصلاح نیت کیجئے اور گناہوں کو یاد کیجئے، اللہ کی حضور آ کے روئیے، گڑ گڑائیے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بالا رکھ کے، غرور و تکبر کو پاؤں کے نیچے روند کے، اور شراب اور زنا کی عادتوں سے ابدی توبہ کر کے، ماں باپ حیات ہیں تو ان سے معافی مانگ کے مسجد میں آؤ، پھر لیلۃ القدر پاؤ گے. کہتے ہیں کہ رونا نہ آئے، میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں، کہتے ہیں کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو اس بارگاہ میں بھی. تو یہ کیا ہے پھر؟ وہ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ریاکاری اور جتنا بھی وہ دکھلاوا ہے وہ قبول نہیں ہے اس بارگاہ میں، تو کیا آیا اس طرح قبول ہے؟ دیکھیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل نہیں مان رہا. اچھا، رونا تو یہ ہے نا کہ آپ کا دل جو ہے وہ جو آپ نے اعمال کیے ہیں. جی، ریاکار کو تو بہت رونا آتا ہے. میں اس کو میں جواب لیتا ہوں آپ سے. ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی جی آپ سے پوچھنا تھا جو گڑ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں؟ گڑ جی گڑ کھانا؟ ہاں جی. اچھا جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی تو یہ ہے کہ یہ رونا جو ہے یہ تو انسان کے ایک قلبی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، کہ جب تک دیکھیں نا آپ نعت شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ نہیں رو رہا ہوتا. آپ کی نعت سن کے قلب پہ جو اثر کر رہی ہوتی ہے، قلبی کیفیت جب اس کی چینج ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اگر قلبی کیفیت، دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، فوکس کرنا بھی ضروری ہے. آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کی توجہ نہیں ہے، نعت شریف پڑھ رہے ہیں آپ کی، تو رونا کیسے آئے گا؟ رونا تو ایک ندامت ہے کہ بندہ جب دیکھے کہ میرے یہ اعمال ہیں، ایک اس کے سامنے اپنی پوری لائف کی ماضی کی فلم سامنے ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اب وہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے روتا ہے. وہ اس طرح وہ بیٹھ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے آج اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، وہ راضی کرنا ہے میں نے رب کو. جس طرح اعتکاف میں معتکف حضرات بیٹھے ہیں کہ میں نے راضی کرنا ہے. اب جیسے چاہے وہ راضی کرے، رو کے راضی کرے، جیسے بھی وہ اسے
ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ نعت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں، خطباء ہیں، اس طرح دعا کروانے والے بھی لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں کرواتے ہیں، وہ ان کو ایک دعا کے لیے مخصوص بلایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی دعا کرتے ہیں تو ان کو بلائیں، تو وہ ان کی دعا ہر محفل میں سیم ہی ہوتی ہے، وہی الفاظ ہوتے ہیں، انہی جگہ پہ رونا بھی آتا ہے، انہی جگہ پہ انہیں اشعار پڑھنے ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ نور صاحب ایک کیفیت ہوتی ہے دعا مانگنے والے کی، جی جی ٹھیک ہے، ایک کیفیت اب نہیں، جب بات یہ ہے، جو اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، جب وہ لوگ سنتے ہیں نا ان کی دعا، وہ جو اگلا بندہ ہوتا ہے وہ تو صحیح رو رہا ہوتا ہے، وہ اس کو تو صحیح مانگنے والا جو دعا کروا رہا ہوتا ہے وہ نہیں رو رہا ہوتا، وہ اس طرح کے اس طرح نہیں رو رہا ہوتا ہے جیسے وہ اگلا سننے والا رو رہا ہے، تو اس میں کیا کریں گے؟ بس دیکھیں اس کی دعا میں کچھ کلمات، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کو اس کا ماضی جو ہے وہ یاد کراتے ہیں، بالکل، اور وہ جب وہ الفاظ، وہ کلمات وہ دیکھتا ہے تو دیکھیں نا کہ یہ امجد صابری صاحب جب آخری نعت پڑھ رہے تھے تو نعت میں گم تھے اور رو رہے تھے، جتنے وہاں بیٹھے تھے وہ بھی رو رہے تھے، تو یہ بعض دفعہ، ہر دفعہ نہیں ہوتا ہر موقع، بعض دفعہ کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ اس کیفیت میں پڑھنے والا بھی شامل ہوتا ہے، یہی بات کر رہا ہوں کہ ایسی کیفیت بن جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بار بار جو دعا کی جاتی ہے نا اسی پہ، یعنی کہ اسی جگہ پہ آ کے کیفیت بنتی ہے، اسی جگہ پہ ہی اگلے کو رلانا ہوتا ہے۔ اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، جذبہ صاحب لائن پہ ہمارے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ جی، آج کی محفل تو ساری ماشاءاللہ بہت پیاری خوبصورت ہے جی۔ جی تو سر میری گزارش ہے پیر صاحب سے، جیسے کہ انہوں نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی غزوہ تبوک کے حوالے سے جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ مدینہ شریف میں تشریف رکھیں، تو غزوہ تبوک میں نہیں شامل ہوئے، تو کچھ حضرات سر اس حدیث شریف کو بیان کر کے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو میری گزارش ہے اس پہ ذرا تفصیل سے ذرا روشنی ڈالی جائے، اور میری ایک ریکویسٹ ہے جی، بسم اللہ، میری ریکویسٹ یہ ہے جی کہ میرے محترم بھائی طاہر مسعود انصاری صاحب سے کہ ہر محفل میں ماشاءاللہ یہ جتنے 8 دن باقی رہ گئے جی، تو میرے پیارے بھائی نور سلطان صاحب کی کم از کم 2 نعت شریف شروع میں ایک اور آخر میں ضرور آپ ہمارے لیے مہربانی فرمائیں۔ صاحب آپ کا پیغام طاہر مسعود انصاری صاحب نے سن لیا ہے، اور نور سلطان صاحب کے لیے جو آپ نے کہا ہے کہ 2 کلام، یہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی بہت محبت، بہت شکریہ، میں اصل میں بالکل زیادہ پڑھ سکتا ہوں، طاہر صاحب نے مجھے پراپر جو ہے وہ اتھارٹی دی ہوئی ہے اس بات کی، لیکن کیونکہ ہمارے مہمان ثنا خان یہاں آئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں پھر کلام اتنے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ہم نے ان کو بلایا ہے خاص طور پہ، تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں تو جب موقع ملے میں تو سنا ہی دیتا ہوں، 2 سے 3 بھی سنا دیتا ہوں، تو لہٰذا آخر پہ آج میں لازمی منقبت کے اشعار جو ہے وہ پڑھوں گا۔ تو پیر صاحب جو انہوں نے سوال کیا ہے اس کی ذرا یقیناً جی، ایک طبقہ ہے جو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو خلیفہ بلا فضل کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی بھی کہتا ہے، ولی بھی کہتا ہے، ان کے پاس دلائل ہیں، اور اسی طرح ایک طبقہ، ایک بہت بڑا طبقہ امت مسلمہ میں اہل سنت کا ہے جو حضرت ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ دلائل دونوں کے پاس ہیں، ادھر بھی دلائل ہیں ادھر بھی دلائل ہیں، کیونکہ اگر دلائل نہ ہوں تو پھر کوئی نظریہ قائم نہیں رہ سکتا، مگر اہل سنت کے نزدیک خلافت خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اہل تشیع کے نزدیک خلیفہ بلا فصل اور وصی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی جو ہیں وہ مولا علی ہیں، اور اس حدیث سے واقعی وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مدینہ کا امیر اپنا نیب مقرر کیا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ وہ جو حدیث میں نے پڑھی اس میں کہ آپ اس ٹائم پہ مدینہ پاک میں کون کون موجود تھا؟ حضرت علی کرم اللہ سارے تو چلے گئے تھے حضور کے ساتھ، صاحب صرف حضرت علی نے فرمایا تھا نا آپ مجھے بچے اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جی جی، کچھ مجاہد ہوں گے وہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان میں سے کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون ہے، تو حضرت ہارون کے موسیٰ کے بعد حضرت ہارون ان کی سیٹ پر بیٹھے تھے، نبی بھی تھے، فرمایا تو نبی نہیں،
مگر اہل سنت کے نزدیک بھی دلائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اشارہ دیا کہ ان کو میرے بعد. تب تو سب صحابہ موجود تھے, حضرت علی بھی آئے تھے, عثمان غنی بھی آئے تھے, مثلا وہ عمر فاروق بھی موجود تھے. وہ حدیث کے یمن کی طرف حاکم بنا کے بھیجا, کسی اور صحابی کو نہیں بھیجا. یہ بھی مطلب ہے کہ ہم دلیل وہ لیتے ہیں. احباب دلائل تو دونوں طرف سے ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دلائل کا, جو نئے لوگ ہیں ان لوگوں کو دلائل کا مطالعہ کرنا چاہیے, دلائل کو دیکھنا چاہیے اور اپنے اپنے مسلک کے علماء سے اس کو تحقیق کرنی چاہیے. اور تحقیق رکھنے کے بعد ایک چیز خدا کے لیے ہم امت مسلمہ اپنے اندر پیدا کر لیں, وہ یہ کہ تحقیق ضرور کریں مگر کسی کی تحقیر نہ کریں. اللہ صحیح. ٹھیک ہے پیر صاحب, بہت شکریہ. آپ کا وضاحت آپ نے کر دی ہے. ہمارے جناب رشد بھٹی صاحب تھے, ان کا سوال تھا. تو کوئی بھی ہو, بھٹی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, ہمارے علماء کرام آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ وضاحت آپ کی سیاست کی جائے گی. سید منظر بادشاہ صاحب کی طرف آئیں گے اور کیا سنائیں گے ہمیں آپ؟ بسم اللہ. میں منقطی مولا کائنات کی سناؤں گا انشاءاللہ. علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے. علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے. نماز عشق علی میری واجبات میں ہے. نماز عشق علی میری واجبات میں ہے. اور نور بھائی شیر سماعت کیجئے, ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا. یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا. وہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے. وہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے. علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے. اور ایک شعر میں یہاں پہ علامہ صاحب نے جو مولا کائنات کی بارگاہ میں بات کی کہ رسالت امام نے اپنی گود میں اٹھایا اور جناب علی نے اپنی آنکھیں کھولی. پنجابی کا ایک شاعر وہ لکھتا ہے, لے کے گود چ علی نو نبی بولے, کچھ بول آسان بولتے سی. اج ویخ تو کندیے گود اندر, اج شان اپنی نو تولتے سی. گھٹی لباں دی جدوں سرکار پائی, نالے کہندے سیئے نو پپولتے سی. جس مکھ دیاں قسماں رب کھاوے اونوں تکن لئی اکھاں کھولتے سی. علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے. اور اس کلام کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں.
وہ پل صراط سے کیسے نہ کیوں سبک گزرے، وہ پل صراط سے کیسے نہ کیوں سبک گزرے، شعور ناد علی جس کی بات بات میں ہے، شعور ناد علی جس کی بات بات میں ہے، وہ پل صراط سے کیسے نہ وہ سبک گزرے گزرے، وہ پل صراط سے کیسے نہ وہ سبک گزرے، شعور ناد علی جس کی بات بات میں ہے، شعور ناد علی جس کی بات بات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، نماز عشق علی میری واجبات میں ہے، علی یا 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 والغفران، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، شهر الرحمة والغفران، رمضان يا رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن فضیلت رمضان، اور ہماری ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور آج ہم جتنی گفتگو کر سکے شہادت مولا علی ان پر کی ہے، اور اس کے بعد تاک رات پہ ہم نے آج گفتگو کی ہے، جتنی بھی مولا کائنات کی شہادت پہ گفتگو ہو سکی اور جتنی تاک رات پہ گفتگو ہو سکی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور علامہ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ میرا رسول جو دے اسے لے لیں، جس سے میرا رسول منع کر دے اس سے رک جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو ہم نے مولا کائنات کا ذکر چھیڑا، اس میں ایک دو سوال بھی آئے ضمناً کہ اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مولا کائنات کو مدینے کا امیر بنا دیا تو کسی صحابی نے کوئی بات نہیں کی، سبحان اللہ، سارے صحابہ موجود تھے، بات کسی نے نہیں کی اور خوش تھے، سارے خوش تھے الحمدللہ۔ اسی طرح حضور اپنے آخری ایام میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ حکمن فرمایا
مرو ابا بکرن فل یصلی الناس، حکمن فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور روایتوں میں ہے کہ 17 نمازیں حضور نے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی۔ صحابہ کی جماعت موجود تھی، کس سے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ نے ان کو کیوں کھڑا کیا؟ تو اس لیے صحابہ اصحاب رسول ہیں، اور اہل بیت اطہار اصحاب رسول بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد آپ کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو شہادت وہ ابن ملجم نامی شخص جس نے آپ پر وار کیا، شہادت کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ کا جنازہ پڑھایا، صحیح، اور وہیں کوفہ کی سرزمین پر وہیں جو ہے آپ کو مدفن کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ کی شہادت اور آپ کے فضائل۔ یہ تو ساری زندگی انسان لگا رہے تو جی بالکل، مولا کائنات کے فضائل تو بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ۔ دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے اور آل رسول اور صحاب رسول کے صدقے اللہ اس عشرے کے صدقے ہم سب کی مغفرت۔ آمین، اللہم آمین۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، تمام مہمان شخصیات کا ہم شکریہ ادا کریں گے، علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب، پیر شفاعت رسول نوری صاحب، سید منظر عباس شاہ صاحب اور عمران ایوب قادری صاحب، آپ کا سب کا شکریہ۔ آپ ہمارے ساتھ آج پروگرام کا حصہ بنے، تشریف لائے۔ کل انشاءاللہ 22ویں روزے کی جو ہے وہ سحری کے ساتھ آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی۔ آخر میں منقبت حافظ نور سلطان صدیقی صاحب پیش کریں گے، اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اسی منقبت کی بہت زیادہ فرمائش تھی اور میں وہی پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی دے نور دا تارا علی مولا، علی مولا، نبی دے نور دا تارا علی مولا، علی مولا، نبی دے نور دا تارا علی مولا، علی مولا، نبی دے نور دا تارا علی مولا، علی مولا، خدائی ساری نو پیارا علی مولا، 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 ہے دردا کوئی ثانی دے دی ہر تھان سلطانی، نہ ہے دردا کوئی ثانی اے دی ہر تھان سلطانی، خدا دے ولیاں دا لاڑا، خدا دے ولیاں دا لاڑا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی دا نام ہر ایک دی بدل تقدیر دیندا ہے، علی دا نام ہر ایک دی بدل تقدیر دیندا ہے، کدے کہندا اے جگ سارا علی مولا، 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 خدا تے مصطفیٰ دا تو تے پھر تے ہر ویلے تو کر یارا، تے ہر ویلے تو کر یارا، علی مولا،
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا اس دا مرتضی مولا 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 ہے جس دا مصطفیٰ مولا ہے اس دا مرتضی مولا اساں سنیا دا ہے نعرہ اساں سنیا دا ہے نعرہ علی مولا علی مولا اساں سنیا دا ہے نعرہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی دا نام لے وہاں علی دا جامی نوکر ہاں علی دا نام لے وہاں علی دا جامی نوکر ہاں میرے درداں دا ہے چارہ میرے درداں دا ہے چارہ علی مولا 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 علی علی مولا علی مولا